حضرت قائم اول محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على إمام زماننا وولي عصرنا الحجة ابن الحسن العسكري الهادي المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، وجعلنا وأولادنا من أعوانه وأنصاره، ورحمة الله على محبيهم ومضاريهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلاة بار دیگر بھی باواز بلند صلوات پڑھیں۔ الہ العالمین محق محمد و آلہ الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام تمام اہل ایمان کی عبادات کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ تعلیمات ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق یہ دعائیں جو درگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہیں، مالک کائنات ان تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، اور بالخصوص یہی دعا جو دعائے جوشن کبیر میں آپ نے بار بار مانگی، اپنے خالق لم یزل ولا یزال کو اس کے مختلف اسماء حسنہ کے توسط سے پکارا، جیسا کہ معصومین کا ارشاد ہے کہ اسم اعظم جو مؤثر ترین نام ہے اللہ کا، اور جس کے صدقے سے کائنات میں انقلاب اور اعجاز ظہور پذیر ہو سکتا ہے، وہ اسم اعظم بھی انہی اسماء حسنہ مبارکہ الہیہ میں ایک ہے۔ اور انشاءاللہ ہمیں اس اسم اعظم کے توسط سے بھی اور ویسے بھی اللہ کے سارے اسماء حسنہ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ آپ نے یہ دعا اس کو اس کے مختلف اسماء حسنہ کے توسط سے پکار کر مانگی، اور وہ دعا یہی تھی: سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ پاک ہے تیری ذات اے میرا اللہ، تیرے علاوہ اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے،
الغوث الغوث، ہماری فریاد کو پہنچ، ہماری فریاد کو پہنچ۔ یہ استغاثہ کرنے والے تجھ جیسے مریض کو پکار رہے ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ان فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچے۔ اور ہماری فریاد کیا ہے؟ خلصنا من النار یا رب، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے آزادی عنایت فرما دے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ وہ دعا جو آپ ہر نماز فریضہ کے بعد پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، اور میں نے اپنی گزشتہ گفتگوؤں میں سے ایک گفتگو میں آپ کی توجہ کو اس امر کی طرف مبذول کرایا تھا کہ ارشاد معصومین میں ہے کہ ماہ رمضان میں اگرچہ ہر لمحہ قبولیت دعا کا لمحہ ہے اور اس کا ہر وقت استجابت دعا میں مؤثر ہے، لیکن پھر بھی اوقات میں باہمی اعتبار سے درجہ بندی ضرور ہے۔ اور فرمایا معصومین نے کہ سب سے مؤثر ترین دعا مانگنے کا وقت نماز فریضہ کے بعد ہے، اور نماز فریضہ کے بعد جو دعا ہمیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے مؤثر ترین دعا اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا وہی ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شہر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر۔ یہ سب وہ فضائل ہیں، یہ سارے وہ مناقب ہیں، یہ تمام وہ امتیازات ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو رب کریم نے اس ماہ رمضان کو عنایت فرمائی ہیں۔ ائمہ خدا نے آپ کو ان تمام خصوصیات و امتیازات کا متشکرانہ انداز میں درگاہ الہی میں تذکرہ کرنا تعلیم دیا کہ پہلے اپنے خالق کو یاد کرو اور کہو، اے میرے اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو نے ہم پہ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تو نے ہمارے لیے ماہ رمضان بنایا، وہ ماہ رمضان جس کو تو نے پوری نسل انسانیت کے لیے موجب ہدایت قرار دیا، وہ ماہ رمضان جس میں تو نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ قرآن جو ہمارے لیے نور ہدایت بن کے آیا اور جس میں تو نے اپنے بینات کو سمو دیا، من الہدی والفرقان، ہدایت و فرقان کے تمام مینار تو نے اس قرآن مجید میں رکھے، اور قرآن کے نزول کے صدقے سے تو نے ایک شب کو لیلۃ القدر بنایا، اور اس شب قدر کو بھی تو نے اسی ماہ رمضان میں رکھا، اور پھر اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے فضیلت عنایت فرمائی۔ یہ سب تیرے احسانات ہیں جو تو نے فرمائے، لیکن جب اس محسن اعظم کے احسانات کا اقرار کر چکو تو اس کے بعد مانگو کیا؟ یا ذا المن ولا یمن علیک، اے وہ محسن کہ ہر ایک پہ احسان کرتا ہے لیکن تجھ پہ احسان نہیں کیا جا سکتا، تو ہر ایک کا محسن ہے لیکن تیرا محسن کوئی نہیں ہے۔ محترم دوستو، گاہے گاہے زبان پر یہ جملے مقررین کے بھی اور مومنین کے بھی آ جاتے ہیں، ذرا سوچنا ضرور چاہیے، فکر ضرور کرنا چاہیے۔ گاہے گاہے آپ نے یہ سنا ہوگا، جملہ آ جاتا ہے بعض لوگوں کی زبان پر کہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید پر احسان کیا، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید پر احسان کیا۔ یاد رکھنا
کہیں اس جملے کا یہ معنی مراد نہ لے لینا کہ اس مخلوق افضل نے اپنے خالق پہ احسان کیا، کہیں یہ مطلب مراد نہ لے لینا کہ سید الانبیاء نے اللہ پہ احسان کیا، کہیں یہ تمہارے ذہن میں عقیدہ نہ بن جائے کہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کیا ہے رب کائنات پر۔ لا واللہ، وہ شخص مسلم نہ رہے گا، وہ شخص مومن نہ رہے گا جو حقیقتاً یہ عقیدہ رکھے کہ ان ذوات مقدسہ نے اللہ پہ احسان کیا ہے۔ اگر کہتے ہیں کبھی توحید پہ احسان کیا ہے تو اس کا مطلب ذات وحدہ لا شریک پہ احسان نہیں، اس کا مطلب ان لوگوں پر احسان ہے کہ جو عقیدہ توحید رکھنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ ذوات مقدسہ قربانی پیش نہ کرتے تو وہ عقیدہ توحید جس نے ہمیں نجاست سے نکال کر طاہر بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم جہنم سے نکل کر جنت کے مستحق بنتے ہیں، اس عقیدے کو حفاظت نہ ہو سکتی، اس نظریے کی حفاظت نہ ہو سکتی۔ ورنہ کوئی کبھی یہ نہ مانے کہ مخلوق اپنے خالق پہ احسان کر سکتی ہے۔ بے شک کوئی اتنی بڑی عظمت کا مالک کیوں نہ ہو، ساری کائنات میں اس کی مثال کوئی نہ ہو، پھر بھی اس کی عظمت کا راز اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف اپنے آپ کو محتاج مانتا ہے اور خالق کو اپنا محسن جانتا ہے۔ اسی وجہ ہے کہ یہی جملہ جو اس دعا میں آیا ہے کہ جو آپ خود غور فرمائیں، یا ظلمن ولا یمن علیک، اے ہر ایک پہ احسان کرنے والے، تیرے اوپر احسان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں اپنے فریضہ طالب علمی کے طور پر آپ کی توجہ کو اس نقطے کی طرف مبذول کرانا ضروری سمجھتا تھا کہ گاہے گاہے انسان جب محبت اولیاء، محبت انبیاء، محبت محسنین کائنات میں سرشار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو جو ان کا ممنون احسان دیکھتا ہے تو پھر کبھی لا علمی کے طور پر یا غفلت کی وجہ سے یا حقائق کو درک نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہمارے محسن ہیں کہیں وہ اللہ کے بھی محسن بن گئے ہیں۔ نہیں میرے محترم دوست، ان کا فریضہ منصبی یہی ہے، ان کے نبی ہونے کا فریضہ یہی ہے، ان کے رسول ہونے کا فریضہ یہی ہے، جتنا اس کی مخلوق پہ زیادہ احسان کرتے جائیں گے اتنا اپنے خالق کے ہاں درجہ بلند پاتے جائیں گے، جتنا دین کے تحفظ میں زیادہ سے زیادہ قدم آگے بڑھاتے جائیں گے اتنا اتنا درگاہ الہی میں محبوب بنتے جائیں گے۔ اور اسی لیے ہم سید الانبیاء کو، سید الرسل کو، تمام کائنات سے افضل بعد از خدا بزرگ تو ہی اس سے مختصر مانتے ہیں کہ جتنا احسان اللہ کی مخلوق پر اس فرد فرید نے کیا ہے ایسا اور کوئی محسن نہیں ملتا ہے، اور نہ کسی کے احسان کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن احسان کس پر؟ مخلوق پر یا خالق پر؟ احسان دینداروں پر یا دین بھیجنے والے پر؟ نہ، دین بھیجنے والے پہ احسان نہیں ہے، جن کے لیے دین لایا ہے ان پر احسان فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس وقت کو یاد کیجئے جو مصائب کا انتہائی سنگین مرحلہ تھا۔ حسین عظیم جب اپنے زخموں سے چور ہو چکے تھے اور اس قدر
نڈھال ہو چکے تھے کہ زمین کربلا پر ذوالجناح کی زین سے زمین پر آ چکے تھے۔ ذوالجناح اپنے آپ کو لایا تھا حضرت امام مظلوم کے قریب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ذوالجناح کو ذوالجناح کیوں کہا گیا؟ اس لیے نا کہ ذوالجناح کا معنی ہوتا ہے پروں والا، تو کہیں امام مظلوم کے اس گھوڑے کے پر نہ تھے کہ جس کی وجہ سے اسے ذوالجناح کہا گیا ہو۔ یہ کوئی پروں والا پرندہ قسم کا جانور نہ تھا ایک گھوڑا ہی، لیکن چونکہ وفائے امام میں اتنے تیر کھائے اس گھوڑے نے کہ بدن کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے کسی پرندے کے پر ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس کو ذوالجناح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تیروں سے بھرا ہوا بدن لے کر جب دیکھتا ہے کہ میرا مولا میری زین سے زمین کی طرف چلا گیا ہے، میں بتا تو نہیں سکتا، فقط ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے کبھی مقتل حسین کے واقعات عاشورہ میں یہ جملہ کسی بیان کرنے والے سے سنا ہو کہ حسین کیسے زین سے زمین کی طرف آنے پہ مجبور ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے جب زخموں سے چور تھے، مولا نے اپنی پیشانی اپنی زین کی اس پیشانی والی جگہ پہ رکھ دی تھی اور کھڑے تھے کہ ایک ظالم آیا، اس نے مولا کریم کے پہلو میں ایک ایسا نیزہ مارا جس نیزے کے لگنے کے بعد فرزند بطول اب اس گھوڑے کی زین پر سنبھلنے کے قابل نہ رہے اور بالآخر زین سے زمین کی طرف چلے گئے۔ جب زمین پر پہنچ گئے، گھوڑے نے دیکھا میرا مولا میری زین پہ نہیں رہا۔ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے مولا کے لاشے کے گرد گرد چکر لگانا شروع کیا۔ ابھی مولا زخموں سے چور زمین پر پڑے تھے، یہ اپنے آپ کو اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکتا تھا اور گویا اشارہ کرتا تھا مولا میں حاضر ہوں، اگر کسی طرح میری زین پہ چڑھ سکتے ہو تو میں اپنی زین کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھوڑے نے بڑے جتن کیے، اس سواری نے بڑی زحمت کی، لیکن جب دیکھا میرا مولا اب دوبارہ زین پر آنے کے قابل نہیں رہے ہیں تو اس وقت اس گھوڑے نے اپنی پیشانی کے بالوں کو مولا کے خون سے رنگین کیا اور رنگین کر کے دوڑتا ہوا خیموں کی طرف چلا گیا تاکہ خیموں میں جو بیویاں مدتوں سے منتظر ہیں ان کو یہ بتا سکے کہ مولا کا کیا حال ہو چکا ہے۔ عزادارو، یہ مرحلہ جب فرزند زہرا پہ پہنچا، یہ وقت جب فرزند بطول پہ آیا، تاریخ کہتی ہے حسین مولا اس عالم میں زمین کربلا پر چت لیتے ہوئے تھے اور مولا کی نگاہیں عرش کی طرف اٹھی ہوئی تھی، آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہی کچھ کہتے رضم بقضائک و تسلیما لامرک، اے میرے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں اور میں تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ اے میرے اللہ، اے تمت العیال لکی اراک، اے میرے مالک میں اپنے بچوں کو یتیم کیے جا رہا ہوں تاکہ تیری درگاہ میں تیری ملاقات میں کامیاب و کامران ہو سکوں۔ میرے محترم دوستو، یہ حسین عظیم اپنے آخری مرحلے میں بھی ہمیں بار بار یہی تعلیم دے رہے تھے کہ امامت کے منصب پر آنا آسان فریضہ نہیں ہے۔ اگر ہم درگاہ کائنات میں منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ خالق ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے دین کو ان نسلوں تک امانت کے ساتھ پہنچانے
اور ہر خیانت سے محفوظ رکھنے اور قیامت تک اس صدا کے بلند رہنے کے لیے تمہیں بڑے ستم برداشت کرنا ہوگے، ہر دکھ کو سہنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے وہ تمام مصائب جہاں انبیاء سلف جس منزل پر جا کر اس مقام کو نہ پا سکے کہ جسے محمد و آل محمد علیہ السلام نے پایا۔ فقط ایک نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے، اتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا، کوئی معمولی امتحان تو نہ تھا کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتائے میرے لخت جگر تیری رائے کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس میں اسماعیل سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہو، جس طرح کہ آپ کبھی کبھی کوئی خواب دیکھیں تو بزرگان علماء کے پاس آئیں اور یہ کہیں کہ میں نے مثلاً خواب میں اس طرح کسی چیز کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، یا اپنے آپ کو خواب میں فلاں منظر میں دیکھا ہے، فرمائیے اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو واقعاً آپ کو وہ تعبیر بیان کرنے والے کوئی مناسب بات بیان کرتے ہیں کہ اس سے اشارہ فلاں مقصد کی طرف ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم نے یہ عرض فرمایا تھا کہ میں نے بیٹا تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے مقصد یہ نہ تھا کہ اسماعیل تو مجھے بتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، نہ، بلکہ ابراہیم گویا یہ کہہ رہے تھے جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کو میں عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے، انبیاء کا خواب بھی وحی سے کم تر نہیں ہوا کرتا ہے۔ گویا مجھے امر الہی ہوا ہے کہ میں تجھ جیسے لخت جبر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، اے لخت جگر بتا تیری رائے کیا ہے۔ اسماعیل نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا یہی نہ کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو امر ہوا ہے آپ اس کو کر دیجئے۔ اگلا جملہ کیا تھا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی گردن پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گئے، نہ اپنی جوانی کو دیکھا، نہ اپنے مستقبل کی امنگوں کو دیکھا، نہ اپنی حیات آئندہ کی تمناؤں کو دیکھا۔ وحی ہوئی ہے، خواب میں آئی ہے، ذبح کرنا ہے، ہاں میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ لیکن ایک نقطہ اسی قرآن مجید کی آیت سے واضح ہوتا ہے، صبر کسے کہتے ہیں، صابر کون ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں صبر نام ہے کسی مصیبت کے آنے کے وقت اس کے مقابلے میں شکوہ نہ کرنا، زبان پر حرف اعتراض نہ آئے، جو کچھ مصیبت ہو اس کو برداشت کر لیا جائے اور اس کے مقابلے میں شکوہ نہ کیا جائے۔ لیکن ایک صبر کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے، اس کا نام ہے شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہو تو اس نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے شکر، مصیبت نازل ہو تو مصیبت کے مقابلے میں ہوتا ہے صبر۔ صابر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، شاکر نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پس شکر نعمت کے وقت ہوتا ہے، صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے۔ ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو کہا کیا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو، تو اسماعیل نے کہا ہاں
تیار ہوں لیکن صبر کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں اسی مکہ معظمہ میں، اسی بیت اللہ کے جوار میں بعد از حضرت ابراہیم جب زمانہ سید الرسل پہنچتا ہے اور قاتل طبقہ حضرت رسالت مآب کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے، رسول یہ فیصلہ کرتے ہیں بحکم وحی کہ میں مکہ کو چھوڑ کر نکل جاؤں، تو علی کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں علی مجھے یہ حکم ہوا ہے میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن دشمنوں نے جو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس کا مقابلہ اس طرح کرنا ہوگا کہ تمہیں میرے بستر پر سونا ہوگا، اس بستر پر کہ جس پر سونے والے کو قتل کرنے کا قاتل منصوبہ بنا کے آ رہے ہیں. میں چلا جاؤں گا، میری چادر اوڑھ کر علی تم نے سونا ہوگا. بالفاظ دیگر اے علی کیا تلواروں کے سائے تلے، قاتلوں کے قتل کے سائے تلے قتل ہونے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ تو اس وقت علی مولا نے کیا پوچھا؟ جواب میں تاریخ شاہد ہے، یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ جب رسول سے یہ سوال کیا تو اس وقت رسول نے فرمایا ہاں میرے علی، اگر تو میرے بستر پر سوئے گا تو میری جان بچ جائے گی. اتنا سننا تھا. اب ذرا غور کیجئے علی نے کیا سوچا؟ بستر رسول پر سوتا ہوں، قتل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری جان کے صدقے سے رسول کی جان بچتی ہے تو بچنا چاہیے. اتنا سننا تھا. اب یہاں پتا چلتا ہے مقام علی کیا ہے اور مقام اسماعیل کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. یہ سننا تھا حیدر کرار کا. خر ساجدن للشکر، علی سجدہ شکر میں گر گئے. اسماعیل جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. علی بھی جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن خر ساجدن للشکر، پس قربان ہونے کے لیے تیار ہونا اور قربانی دے کے صبر کرنا یہ کچھ اور ہے، قربانی دیتے ہوئے شکر کرنا یہ کچھ اور ہے. یاد رکھیے کیوں؟ صبر مصیبت کے مقابلے میں ہوتا ہے، شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے. بس اگر اسماعیل جان دے رہا ہے لیکن اپنی جان کی قربانی کو کم از کم مصیبت تو سمجھ رہا ہے کہ اس پر صبر کرنے کا اظہار فرما رہا ہے، لیکن علی جان کے لیے دینے کے لیے تیار ہے لیکن اپنی قربانی کو اور رسول پر اپنے فدا ہو جانے کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور احسان الہی کیا ہے کہ میری جان نذرانے جان مصطفیٰ بن جائے. اور جب اس منزل پہ ہے علی تو خدا بھی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ذرا مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. تو سامعین محترم، انبیاء کا مقابلہ کیا جائے ائمہ ہدا سے تو کچھ بات بھی بنتی ہے. اللہ جانے لوگوں نے کس طرح ائمہ ہدا کو کن لوگوں کے مقابلے میں دیکھا اور کیا سوچنے لگے. اسی لیے علی مولا کا یہ جملہ ملا ہے نزلونی نزلونی نزلونی، مجھے گھٹایا لوگوں نے گھٹایا کہ اس حد تک گھٹایا کہ کہا علی و معاویہ، کجا علی اور کجا وہ. یہ مقابلے کا مقام ہی نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کا ڈاکٹر سے مقابلہ ہوتا ہے،
کسی انجینئر کا انجینئر سے مقابلہ ہوتا ہے، کسی عالم کا عالم سے مقابلہ ہوتا ہے، کسی متقی کا متقی سے مقابلہ ہوتا ہے، کسی باکمال کا اس کمال والے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ عالم کا جاہل سے کیا مقابلہ، ڈاکٹر کا کسی اس خبیث سے کیا مقابلہ کہ جس کے پاس طب نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کسی متقی کا کسی فاسق و فاجر سے کیا مقابلہ، کسی عادل کا کسی ظالم سے کیا مقابلہ، کسی معصوم کا کسی غیر معصوم سے کیا مقابلہ۔ لیکن یہاں تو علی کے مقابلے میں کس کو لایا گیا، ائمہ کا مقابلہ کن لوگوں سے کیا گیا۔ لیکن بہرحال دوستو، مقام احسان، مقام منت، مقام عظمت پہ جب آتے ہیں ائمہ خدا تو ہم دیکھتے ہیں قدم قدم پہ وہ احسان ہے اس مخلوق مسلمان پر کہ اس سے بڑھ کر محسن کوئی ہمیں نظر نہ آئے گا۔ واللہ اسماعیل کو ذبح کرنا ابراہیم کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، لیکن تاریخ وہاں شاہد ہے جب اسماعیل ذبح کرنا چاہتے تھے اور حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو کچھ وصیتیں ہیں جو حضرت اسماعیل نے پہلے کی تھیں، جسے آپ خطبہ عید الضحیٰ میں سنتے ہیں کہ حضرت اسماعیل عرض کر رہے تھے، بابا جب تم مجھے ذبح کرنے لگنا میری قمیص کو اتار دینا، میری قمیص کو جدا کر کے تب مجھے ذبح کرنا۔ کیوں میرے بیٹا؟ اس لیے کہ جب آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے اور خون بہے گا تو میں نہیں چاہتا میرے خون کے نشان میری قمیص پہ لگیں، اور پھر جب آپ قمیص اٹھا کے لے جائیں لِأَلَّا تَرَاهُ الشَّفِيقَةُ امی، میری مہربان ماں تاکہ میرے خون آلود کرتے کو دیکھ نہ لے، اس لیے میرے بابا میری قمیص کو اتار دینا، میری ماں میرے خون آلود کرتے کو نہ دیکھ پائے۔ ہائے اسماعیل، یقیناً آپ ایک بہت بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں، ایک بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اپنی ماں کے متعلق کیا تمہارے دل میں جذبات ہیں؟ آپ کی ماں خون آلود کرتے کو بھی نہ دیکھ پائے اسماعیل، لیکن اللہ جانے ان ماؤں کا کیا حال تھا جن کی آنکھوں کے سامنے عاشور کے طلوع آفتاب سے لے کر عصر عاشور تک وہ کون سا لمحہ ہے جس میں فقط خون میں ڈوبے ہوئے کرتے نہ بلکہ تڑپتے ہوئے لاشیں اور زخمی بدن، وہ کون سا جوان ہے جس کا لاشا نہ آیا ہو؟ ذرا انسان تھوڑا سا اگر ذہن میں نقشہ بنائے اور سوچے کہ طلوع آفتاب کے بعد جنگ جاری ہوئی اور نماز عصر تک جا کر ختم ہو گئی اور اس عرصے میں 72 لاشیں گرے، کبھی اکبر کا لاشا لایا جا رہا ہے، کبھی حضرت قاسم کا لاشا لایا جا رہا ہے، کبھی اون و محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، کبھی مسلم کے شہزادوں کے لاشیں آ رہے ہیں، کبھی عقیل کی اولاد، کبھی امام حسن کی اولاد، کبھی عبداللہ ابن جعفر کی اولاد، غرض کہ کبھی امت کے انصار کے لاشیں۔ اسی لیے تو تاریخ میں یہ جملے ہیں کہ بیویاں کہتی تھیں واہ جریحت عینا، ہائے ہماری تو آنکھیں بھی رو رو کے زخمی ہو چکی ہے، ہماری آنکھیں بھی مجروح ہو چکی ہے۔ کیسے نہ مجروح ہو، ابھی ایک لاشے پہ رونا ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے جوان کا لاشا آ جاتا تھا، ابھی اس کے اوپر رو کے نہیں ختم ہوئی ہوتی تھی کہ تیسرا لاشا آ جاتا تھا۔ ہائے اسماعیل،
تجھے اپنی مادر کا کتنا احساس ہے، لیکن اللہ جانے تجھے کیا پتا قاسم کی ماں کا کیا حال ہوگا، اس بیوہ کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے یتیم کو پالا تھا۔ بابا تو قاسم کا قاسم کے بچپن میں ہی زہر سے شہید ہو گئے تھے۔ حسن مجتبیٰ کا یتیم قاسم کجا اور ان کے لاشے پہ ماں کا پہنچنا کجا۔ لیکن دوستو، اے ابراہیم، تو نے اپنے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زحمت فرمائی، لیکن تاریخ کہتی ہے اسماعیل کو ذبح کرنے سے پہلے ابراہیم مولا نے اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ لیا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور بڑی نرمی کے ساتھ اسماعیل کو لٹایا تھا۔ میں کہتا ہوں باقا آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کی کوشش کرنا اور ہے، اور حسین مولا کا علی اصغر جیسے شیرخوار کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ظالموں کو تیر چلاتے ہوئے دیکھنا کچھ اور ہے۔ ہائے وہ وقت کتنے ظلم کے اوقات تھے جب ائمہ خدا ہمارے لیے ان مصیبتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ یقیناً بہت بڑا احسان ہے، کائنات احسان میں ان احسانات کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ہم جتنا بھی کوشش کریں واللہ ہم حسین کے لیے کچھ نہ کر سکے جتنا ہمارے لیے اس فرزند بطول نے کیا ہے۔ ہم اس کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ کر سکے، لیکن احسان ہے ہم پر، نہ احسان رب کائنات پر۔ ہر وقت اپنے فریضے کی ادائیگی کی فکر میں رہتے تھے اور یہی کہتے تھے خدا بندہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری پھر بھی اس طرح عبادت نہ کر سکے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ انسان کو اپنے عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ امامت کے مدارج کے تحفظ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت آل محمد میں سرشار ہو کر محبت الہی کو قربان کر بیٹھے، بلکہ حق یہ ہے جتنا تیرے ذہن میں ان ذوات مقدسہ کی عظمت راسخ ہوتی جائے اتنا ہی ان کے خالق کی عظمت تیرے ذہن میں راسخ ہوتی جائے۔ اور تو سوچے جب مخلوق کا یہ مقام ہے تو ان کے خالق کا کیا مقام ہوگا، جب مخلوق کی یہ عظمت ہے تو ان کے خالق کی کیا عظمت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم مجبور ہیں یہ کہیں کہ وہاں عظمتوں کی انتہا نہیں، وہاں عظمتوں لا الہ نہایہ حد تک موجود ہیں۔ لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا امد ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته۔ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں لا يدركه بعد الہمم ولا يناله غوث الفطن۔ اس ہستی کی کون ہو جتنی بھی ہمتیں ہوں وہ نہیں آ سکتی ہیں، اور اس ہستی کو جتنی بھی زیرکیاں موجود ہوں لا ینالہ غوث الفطن، فطانتوں میں غوطہ زنی کرنا اور جتنا بھی گہرائی میں جانے کی طاقتیں موجود ہوں اس ذات کردگار کی گہرائی کو کوئی نہیں پا سکتا ہے۔ اسی لیے معصومین نے تعلیم دیا ہے یا ذلمن ولا یمن علیک، کہو درگاہ الہی میں اے محسن، احسان کرنے والے تیرے اوپر احسان نہیں کیا جا سکتا، تو جو ہم پر احسان کرنے میں لطف محسوس کرتا ہے من علیہ، ہم پہ احسان فرما۔ کیا احسان فرما؟ من علیہ بفکاک رغبتی من النار وادخلنی الجنہ، خدا میری گردن کو جہنم سے آزاد کرنا
اور مجھے جنت میں داخل کرنا۔ ادھر جب آپ دعائے جوشن کبیر کو پڑھتے ہیں تو یہاں بھی بار بار یہی التجا ہے کہ یا لا الہ الا انت، نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی لاق عبادت، الغوث الغوث، ہم تیری درگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں۔ کیا فریاد ہے؟ خلصنا من النار یا رب، خداوندا ہمیں جہنم سے ضرور آزادی نصیب فرمانا۔ ہزار اسماء حسنی ہیں اس دعائے جوشن میں کہ جن ہزار اسماء کو پکار کر آپ پھر یہی دعا مانگتے ہیں، خلصنا من النار یا رب۔ معلوم ہوا ائمہ کی تعین کے مطابق یہ دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور بالخصوص شب قدر کہ جس میں تقدیر انسانی کا فیصلہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے مقدرات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ گویا جب تقدیر انسانی کو قلم لکھ رہا ہے اس وقت بشر کو چاہیے کہ جھکا ہوا ہو، سجدے میں پڑا ہوا ہو، گر گرا رہا ہو، خضوع و خشوع کر رہا ہو، اور اپنے خالق کو پکار کے فریاد کر کے کہہ رہا ہو، خلصنا من النار یا رب، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمانا۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس دعا کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے قلب کی گہرائیوں سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں۔ لیکن آخر میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو ختم کروں، جہاں جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں، وہاں جہاں تک ہمارے بس میں ہے جہنم سے بچنے کی کوشش عملی میدان میں بھی کریں، ورنہ یہ دعائیں مذاق بن کے رہ جائیں گی کہ اگر رات کو تو خدا کی درگاہ میں گر جائے اور کہے خلصنا من النار یا رب، اور جب باہر نکلے تو پھر جانتے بوجھتے ہوئے، یہ جاننے کے باوجود فلاں عمل موجب جہنم ہے، فلاں کام موجب نار ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ قرآن جہاں صراحت سے کہہ رہا ہو ایک شخص اگر ادھر سے خلصنا کی دعا مانگے اور ادھر سے انہی اعمال کے علم کے باوجود اس سے گریز نہ کرے تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ دعا مانگنے کی حقیقت تیرے دل میں موجود نہ تھی۔ اگر تو واقعاً چاہتا تھا کہ خدا مجھے جہنم سے آزاد کرے تو تجھے ان اعمال سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے تھا جن کے متعلق خالق نے صراحت سے فرمایا ہے کہ وہ موجب جہنم بنتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ گناہان کبیرہ سے بچنے کی ہم حتی الامکان کوشش کرتے رہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم ونغفر لکم، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیں گے اور تمہیں بخشش عنایت کریں گے۔ یاد رکھو میرے محترم دوستو، لیلۃ القدر آپ کے لیے آئی تھی اور اب آج شب جمعۃ الوداع ہے۔ نہ معلوم ہمیں پھر یہ شب ماہ رمضان نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ یہ جمعہ آیا ہے اور روایات میں ہے کہ ہر شب جمعہ جب آتی ہے تو خدا اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کے سابقہ راتوں میں آزاد کر چکا ہوتا ہے، اتنے ایک ایک گھڑی میں آزاد فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب جمعۃ الوداع آیا تھا اس وقت ایک مومن درگاہ معصوم میں بیٹھا تھا، معصوم امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے نئے مومن، کیا تو نے ماہ رمضان کو الوداع کیا ہے؟ کہا مولا کیسے کیا جاتا ہے الوداع؟ تو معصوم نے یہ دعا تعلیم دی، کہو جب جمعہ آخر ماہ رمضان آئے وداع کرو جمعہ کو کس طرح؟ یہ کہو اے میرے اللہ تو نے مجھے یہ ماہ رمضان بخشا، لا تجعلہ آخر العہد منی، میرے مالک میری زندگی کا اسے آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا، میرے مالک میری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا، اور اگر تیرا یہی فیصلہ ہو
اور لیلۃ القدر کو اگر تیرا فیصلہ یہی ہو چکا ہے کہ مجھے آئندہ ماہ رمضان تو نے نصیب نہیں کرنا اور مجھے زندگی دوسرے ماہ رمضان تک نہیں ملنا ہے اور میں نے اس سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، تو پھر یہ دعا مانگو، اے میرے اللہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، اے میرے مالک پھر مجھے تو قابل رحمت بنا کر اس دنیا سے اٹھانا، مجھے محروم بنا کر اس دنیا سے نہ اٹھانا۔ دیکھا آپ نے کس طرح معصوم کتنی محبت اور پیار کے ساتھ ہمارے دل میں رحمت کی محبت اور محرومیت سے نفرت کو لاحق کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے اے میں خدا پاک کی کہ ہمیں وہ بار بار رحمت الہی کے حصول کی طرف متوجہ کریں اور محرومیت سے نفرت کی کوشش کریں۔ لہذا ضروری ہے یہ گھڑیاں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں بار بار متوجہ رہیں، خالق کائنات سے یہی التجا کریں، میرے مالک ہم اپنی بساط کی حد تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن تو جانتا ہے ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، ماحول بھی ہمارا دشمن ہے، چاروں طرف سے ہمیں گمراہیوں نے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے طوفان ضلالت، طوفان فسق و فجور اور طوفان بدتمیزی ہے جو چل رہا ہے۔ ماحول کتنا غلیظ ہے، ماحول کتنا خیس ہے، ماحول کتنا نجس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کچھ ایسا نظر آتا ہے جس طرح کسی نجس پانی کے حوض میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے اور پھر کو کہا جائے کہ اس حوض میں سے پاک و پاکیزہ باہر نکلنے کی کوشش کرو، تو جس طرح اس کثیف پانی کے حوض میں اپنے آپ کو نجس ہونے سے بچانا مشکل ہے، دور حاضر میں اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا ہمارا حال ہے۔ مشکلات ضرور ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں افضل الاعمال احمدها، افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہمارا رب الارباب جانتا ہے، ہمارا الہ العالمین جانتا ہے حالات جو سخت ہیں، تو یقیناً ہماری ادنا کوششیں بھی یقیناً اس کی درگاہ میں کچھ وزن پائیں گی، اور ہماری ان طوائف پر آگاہ ہوتے ہوئے جب آپ تکلیف برداشت کر کے اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے تو یقیناً اس نیکی کا وزن میزان الاعمال میں بہتر ہوگا۔ تاہم انسان بہانہ نہ بنائے، حتی الامکان کوشش کرے لباس التقوی ذالک خیر، اپنے آپ کو لباس تقوی سے ملبوس کرے، اور انشاءاللہ جب لباس تقوی اس نے پہن لیا تو اس غلیظ اور گندے حوض میں بھی تقوی کا لباس ایسا مضبوط نیلون یا پلاسٹک کا لباس ثابت ہوگا کہ جس کے اندر گندے پانی کی غلاظت سرایت نہ کر سکے گی، اور انشاءاللہ روح مومن پاک و پاکیزہ اپنی اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رب کائنات التجا ہے خدا بندہ، تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے اس جوشن کبیر کا واسطہ، تجھے اپنے ان مقدس اسماء عظمیٰ کا واسطہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، ہماری ان ادنا عبادتوں کو قبول اور منظور فرما، ہماری ان ادنا اور معمولی کوششوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے مشرف فرما۔ میرے مالک یہ محنتیں اور کاوشیں جو کی جا رہی ہیں خدا بندہ تو خود جانتا ہے، ان کاوشوں کو اپنے میزان الاعمال میں بدنی اعمال کی شکل عنایت فرما۔ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے گناہوں بخش دے، ہمیں اپنی رحمت کا سزاوار قرار دے۔ میرے اللہ ہمیں ہمارے دل میں اپنی محبت اور اپنے نمائندگان کی محبت کے نور کو راسخ فرما، ان کے محبوب سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کے منفور سے ہمیں نفرت کی توفیق عنایت فرما۔ وہ اعمال ہمارے دل میں محبت لیں کہ جن اعمال کو ہمارے پیشوا محبت کرتے ہیں، اور اس کردار سے ہمیں نفرت نصیب ہو جس کردار سے ہمارے پیشوا نفرت کرتے ہیں۔ جو خطائیں ہم سے سرزد ہوں تجھے حضرت امام مظلوم کی شہادت کا واسطہ ہماری ان خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مالک جو مومنین دل میں حاجات جائزہ رکھتے ہیں سب کی حاجات جائزہ کو برلا، سب کی مشکلات کو سہل و آسان فرما۔ مختلف مومنین ہیں جو مختلف مشکلات کے حق میں التماس دعا کرتے ہیں، سب مل کے دعا کرو ان تمام ملتمسین کی دعائیں قبول اور منظور ہوں، ان تمام کی مشکلات حل ہوں، ان تمام تکالیف و مصائب دور ہوں۔ میرے اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر عنایت فرما اور آخرت میں بھی خیر عنایت فرما، درگاہ عصمت میں ہمیں سرفرو ہونے کی توفیق عنایت فرما۔
بارگاہ امام زمان میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، مرحومین کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما۔ اگر ماہ رمضان میں تو نے ابھی تک ہمیں بخشش نصیب نہیں فرمائی تو میرے مالک کے مقدس میں ہمیں گناہوں سے آزادی عنایت فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔